ماں ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور زمین پر ماں سے زیادہ رحمت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ دنیا میں ایک ہی تو شخصیت ہے جو بغیر معاوضے کے محبت کرتی ہے، جس کی محبت کا کوئی مول نہیں، کوئی قیمت نہیں، کبھی قیمت مانگتی نہیں، جو دنیا میں خود بھوکی رہتی ہے اور بچوں کو کھلاتی ہے، خود جاگتی رہتی ہے، بچوں کو سلاتی ہے، خود بے چین رہتی ہے اور اپنی اولاد کو سکون پہنچاتی ہے، راحت پہنچاتی ہے۔ ایک ہی شخصیت ہے جو 9 اور 10 ماہ تک بے لوث وزن اٹھاتی ہے، ضعف برداشت کرتی ہے، دکھ برداشت کرتی ہے، درد برداشت کرتی ہے، ایسا درد جو دنیا کے تمام دردوں سے منفرد ہوتا ہے۔ بعض اوقات اپنے اس آنے والے بچے کی محبت میں وہ اپنی جان گنوا بیٹھتی ہے۔ ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، زچگی میں دنیا سے چلی جاتی ہے، یہ ایسی بے لوث خدمت ہے۔ اس لیے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہداء کی فہرست گنوائی ہے، آپ نے فرمایا ہے والمرأة التي ماتت بجمع، وہ عورت جو زچگی میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ ماں کا کیا مقام ہے؟ قرآن کریم نے اس کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اپنے ابے کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنی امی کے ساتھ حسن سلوک کر، یہ ہمارا حکم ہے، یہ ہماری وصیت ہے۔ آگے وجہ بھی اللہ نے بتا دی، حَمَلَتُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ اپنی ماں کی قربانی تو دیکھ، تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں کمزوری پہ کمزوری کے ساتھ، تکلیف پہ تکلیف کے ساتھ اٹھایا ہے، پھر اس نے تجھے جنا۔ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، وہ دودھ کیا پیتے ہو؟ ماں کا خون پیتے ہو، امی نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے۔ بس اتنا فرق ہے، وہ ریڈ بلڈ ہے، یہ وائٹ بلڈ ہے۔ اس نے جو کھایا، اس سے جو اس کی توانائی اور قوت بنی، وہ اس نے اپنے بچے پہ لگا دی۔ احسان فراموش نہ بنو، وہ تمہاری محسنہ ہے، اس لیے حسن سلوک کر، خیال رکھ اپنی والدہ کا، اپنی ماں کا، دل نہ دکھا۔